بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم جناب محمد ناصر علی فرام پاکستان، آپ نے یاد فرمایا، شکریہ۔ اور ایک سوال ارشاد فرمایا، لیلۃ من نصف شعبان، یعنی شعبان کی 15ویں شب جس کو ہم اور آپ شب برات کہتے ہیں، اس سے متعلق بعض متعصبین دین کے دشمن یہ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی فضیلت نہیں، ظلم بالائے ظلم یہ کہ اس میں قیام اور اس کے دن میں روزہ رکھنے کو بدعت قرار دیتے ہیں، اور بڑے سخت الفاظ اس سے متعلق اپنی زبان سے نکالتے ہیں، اور اس میں جو حلوہ بنایا جاتا ہے، اس پہ جو فاتحہ دلائی جاتی ہے، اس کو شیطانی عمل سے تعبیر کرتے ہیں۔ شرعاً اس بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب: محترم، شب برات ان راتوں میں سے ایک ہے جس کو دوسری راتوں پر باعتبار فضل و شرف فضیلت حاصل ہے۔ اس کی اصل وہ حدیث ہے جس کو ابن ماجہ نے حضرت علی سے روایت کیا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو اس رات کو قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو کہ رب تبارک و تعالی غروب آفتاب سے آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے، اور فرماتا ہے کوئی بخشش چاہنے والا کہ اسے بخش دوں؟ ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ اسے روزی دوں؟ ہے کوئی مبتلا کہ اسے عافیت دوں؟ ہے کوئی ایسا؟ اور یہ اس وقت تک فرماتا ہے کہ فجر طلوع ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ محترم، اسی سبب سے ہمارے علماء نے فرمایا شعبان کی 15ویں شب میں قیام اور اس کے دن میں روزہ رکھنا مستحب ہے، پس اگر کوئی نہ کرے تو وہ لائق ملامت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے فقہا نے فرمایا کہ جس کے ذمہ فرض یا واجب کی قضا باقی ہو تو اس کے لیے حکم ہے کہ پہلے فوت شدہ کی ادائیگی کرے، کہ ضروری بھی یہی ہے۔ ضروری کا مطلب یہ ہے کہ اگر قضا نہ کرے تو مؤاخذہ ہوگا۔ دوم یہ کہ توبہ کی صحت کی شرطوں میں سے یہ بات ہے کہ گناہ ترک کر کے عزم مصمم کرے کہ اب اس گناہ کی طرف نہ پلٹے گا۔ لہٰذا اگر گناہ باقی ہے تو اس گناہ سے توبہ صحیح نہیں، سو اس معنی کر شب برات میں نفل کی ادائیگی یا توبہ قابل غور بات ہے۔ رہی بات اس شب میں مرحومین کے لیے ایصال ثواب کی، تو شرعاً مستحب و مسنون ہے، کرنا چاہیے، تاہم اس کے لیے کسی خاص قسم کی شیرینی کا ہونا لازم نہیں، لہٰذا ایصال ثواب کے لیے حلوے کا ہونا لازم نہیں۔ اس کو جو لازم سمجھے وہ خطا پر ہے، یا جو یہ کہے کہ بے حلوے کے شب برات صحیح نہیں، وہ زیادہ خطا پر ہے۔ جیسا کہ حلوے کے لزوم و عدم لزوم کے متعلق اعلیٰ حضرت نے واضح موقف بیان فرمایا، بلکہ یہ تخصیص عرفی ہے، لازم شرعی نہیں۔ ہاں، اگر کوئی جاہل اس کو شرعاً لازم جانے کہ بے حلوے کے ثواب نہ پہنچے گا تو وہ خطا پر ہے، یہ اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا۔ اب محترم، جہاں تک بات ہے مطلقاً یوں ہی حلوہ بنانے کی، تو شرعاً اس کی اجازت ہے، کبھی بھی حلوہ بنایا جا سکتا ہے، خواہ شب برات میں جیسا کہ بنایا جاتا ہے، اور اگر اس قصد سے بنایا جائے کہ یہ ایک ہلکی غذا ہے جسے کھا کر جسم بھاری نہیں ہوتا، بلکہ عبادت میں جسم کے ہلکا ہونے کے سبب مدد ملے گی، تو حلوہ بنانا کھانا بہتر ہے، اور اسی طرح اس صورت میں بھی بہتر جبکہ فاتحہ کرے اور غرباء و مساکین کو کھلائے اور ایصال ثواب کرے۔ سمجھ آئی بات محترم؟ اور اگر کوئی متعصب شب برات یا اس کی فضیلت کا انکار کرے تو اس کے سامنے احادیث پیش کی جائیں جو شب برات کے وجود اور اس کی فضیلت میں وارد ہوئیں۔ اگر پھر بھی اس شب کی فضیلت کا انکار کرے اور بہانہ یہ بنائے کہ جو کچھ ثابت ہے وہ ضعیف احادیث سے ہے، تو اس کو کہیں ضعیف حدیث کو قبول کرنے یا اس کے حجت ہونے میں جو 3 قول ذکر ہیں ان میں سے راجح یہ ہے، وہ حدیث جس کے ضعیف کو
یعنی جس کے ضعف کو جمہور محدثین و فقہاء اکرام نے تسلیم کیا ہے، اس کے حوالے سے جمہور محدثین و فقہاء اکرام کی رائے یہ ہے کہ ضعیف حدیث کو فضائل اعمال، ترغیب و ترہیب، قصص اور مغازی وغیرہ میں دلیل بنایا جا سکتا ہے اور ان پر عمل کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ وہ حدیث ضعیف ہو، موضوع نہ ہو اور اس کی اصل شریعت میں موجود ہو اور اس عمل کی سنیت کا اعتقاد نہ رکھا جائے۔ اس بارے میں لمبی بحث ہے۔ اب ذرا ہمیں یہ بتائیں، کیا شب برات کی فضیلت فضائل اعمال سے نہیں؟ بلا شبہ ہے، تو اس میں ضعیف حدیث بھی مقبول ہے۔ یہ بات تو متعصب اپنے مکتبہ فکر کی کتب میں بھی پڑھ سکتا ہے، مگر افسوس پڑھتا نہیں، یا سمجھتا نہیں، یا سمجھتا ہے مگر مانتا نہیں، جو کہ ان کی پرانی عادت ہے۔ اب بھی کوئی بحث و مباحثہ کرے تو آپ اس کو چھوڑ دیں اس کے حال پر، اس لیے کہ وما علینا الا البلاغ، ہم پر نہیں مگر صحیح بات کا پہنچا دینا، تو سو ہم نے صحیح بات پہنچائی، اب وہ مانے ٹھیک، نہ مانے اس کی مرضی، اس کا بوال اس کے اوپر۔ دوم یہ کہ آپ نے پوچھا آپ طالب علم کس مدرسے کے ہیں؟ جس کو اعلیٰ حضرت نے قائم فرمایا، جس کا نام آپ نے منظر اسلام رکھا، اسی میں ہم طالب علم ہیں، زیر تعلیم ہے۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، باقی واللہ تعالیٰ عالم بالصواب، یعنی درجہ تحقیق